الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی۔ رب ذو جلال کی عظیم الشان رحمت، مصیبتیں آئیں میری کرتوتوں کی وجہ سے، اور ساتھ ہی انہوں نے مصیبتوں کے دور کرنے کا علاج بھی دے دیا، ایسا علاج جس میں ماشاءاللہ ایسا علاج جس میں اس قدر قوت اور طاقت ہے کہ جبار و قہار رب کے فیصلے کو بدل دے، اور ایسا علاج جس کا استعمال کرنا اس کے لیے ایک پائی کی ضرورت نہیں، کسی قوت طاقت غیر معمولی کی ضرورت نہیں، کسی ایسی بات کی جو دنیا میں چلتی ہے، وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی اور کیا کچھ، کوئی پابندی، اور وہ علاج ہے دعا، ہر کسی کے بس میں ان کی توفیق سے، مگر بدبخت اور بدقسمت اللہ ایسا کوئی نہ بنائے۔ اسی کے بارے میں 4 دلائل، اللہ جانے کتنے ہیں، لیکن 4 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سورہ النمل آیت کریمہ 62، امن یجیب المضطر، صفحہ نمبر 76، امن یجیب المضطر اذا دعا، لاچار جس کے سہارے ٹوٹ چکے ہوں، زمینی سہارے گم ہو چکے ہوں، اس کی فریاد کون سنتا ہے؟ کب؟ 9 بجے اگلے مہینے کی 17 تاریخ کو، یا اگلے سال کی دسمبر کی 12 تاریخ کو؟ نہیں، اذا دعا ہو، جب بھی وہ انہیں پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ مصیبت کو، یعنی ہر مصیبت کو دور کر دے۔ خاص مصیبت ہے، ہاں، موت اور بڑھاپا، کہ انہوں نے بتلا دیا کہ ان قواعد سے بلند ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ کوئی سلام لینے تمہارے پاس نہیں آتا، کچھ جیب میں ڈال دیا ہے، کوئی کرسی دے دی ہے، کوئی بات اللہ نے ادھر ادھر کی لٹکا دی ہے، وگرنہ شکل دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے۔ مطلب کہ بغیر کوئی آنکھیں ملانا چاہتا ہے، کہتا ہے آنکھ کانی ہو جائے گی، ہاتھ ملانا تو دور کی بات، انگلیاں گس جائیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ سب جواب دو، کوئی نہیں۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن یہ بات ہے کھوٹی۔ اب ہماری بات شروع ہوئی ہے، اللہ کی بات جو تھی وہ تو اللہ فرما چکے، اب بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں سے نکال کے بہت زیادہ ساری نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل کر، اور اللہ کرے ہمارے بیٹھنے، پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا مقصد یہی ہو اور پورا ہو جائے۔ اس آیت شریفہ میں صفحہ 75 رب کریم نے خبر دی ہے، اور ان کی خبر کیسی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا بات میں کون ہے؟ جواب دو زور سے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی گفتار کس کی ہے؟ کسی کی نہیں۔ کہ جب مصیبتوں کے ستائے ہوئے لوگ سارے سہارے ٹوٹ جانے پر ہر طرف سے نا امید ہو کر، ملک صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ ہر طرف سے نا امید ہو کر
ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو انہیں مایوس کیا کرتے ہیں لوگ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، گھنٹی بند کر دیتے ہیں. ایسے ہی نہیں، آرام کا ٹائم ہے. اگر کوئی آ جائے تو اس کی خیر نہیں. اگر کوئی بچہ غلطی سے اٹھا دے تو ماشاء اللہ کے سارے ضابطے فقیر صاحب اٹھا دیا بیوقوف. کبھی بہو کو ڈانٹتے ہیں، کبھی بیوی کی شامت آتی. وہاں کوئی ہے ایسی بات؟ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، چل کے آئے بھاگ کر اس کا استقبال کرتے ہیں. تو وہ انہیں مایوس نہیں کرتے بلکہ ان کی داد رسی فرماتے. علامہ قرطبی عجیب بات فرمائی ہے، اس کا پہلے خلاصہ سن لیجیے. مجھے تو بہت ہی زیادہ یہ بات سنیے. ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے، جو شخص لاچار ہو، بے سہارا ہو، اللہ پاک نے اس کی فریاد سننے کی گارنٹی دی ہے، اگرچہ وہ مشرک ہو. مشرک ہے ٹھیک ہے، لیکن جب وہ سہارے توڑ کر ان کو دستک دیتا ہے، انہیں گوارا نہیں. مشرک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب سہارے توڑ کے آیا ہے اس کی بات کو سن کر پورا کر، یہ مشرک ہے. اور انہوں نے قرآن پاک کی دلیل بھی دی. تو جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کی نہ سنے گا. یا اللہ میں یقین دے دے. اگر یقین آ جائے چیمہ صاحب، ٹینشن چیز نام کی چیز رہے، یقین کوئی نہیں. کہنے والے اللہ ہی معاف کرے ہے. چیمہ صاحب ادھر ہے. اللہ تعالی نے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، بہت ہی قیمتی بات ہے. سالوں سے میں نے پڑھی ہے، بڑی عجیب بات. عمر گزاری ہے ان لوگوں نے قرآن پاک کی. اسپین کے رہنے والے، ہماری طرح تو نہیں، برگر ٹائپ سارے، مگر تھوڑے. اللہ تعالی نے لاچار کے پکارنے پر اس کی فریاد رسی کی ضمانت دی ہے. یا اللہ، اگر ہماری نگاہ میں کوئی سکہ آدمی، قابل اعتماد آدمی ضمانت دے تو جہاں نہیں بھی دل چاہتا دے دیتے. اللہ ضمانت دے رہا ہے. میرے پاس طاقت نہیں کہ میں اس کو واضح کروں، اور اس کی خبر اسامہ کس نے دی ہے؟ خود ہی دی ہے. ضمانت بھی خود یونس صاحب، اور خبر کوئی واسطہ ہے درمیان میں. اور کوئی اچھی گل ہے، کہاں سے کچی ہو. اس کا سبب یہ ہے، توجہ فرمائیے، اور آج صرف یہیں تک بات پڑھنی ہے کہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے دلی تعلق توڑنے سے ہی ان کے حضور پناہ لینے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. اور اخلاص کی، خواہ وہ مومن میں ہو یا کافر میں، طاعت گزار میں ہو یا فاجر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص حیثیت اور مقام ہے. پھر انہوں نے یہ آیت شریفہ بھی ذکر کی ہے میرے یاد کے مطابق کہ مشرک جب پانی کے سیلاب میں پھنستے ہیں، کشتی غرق ہونے لگتی ہے، تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کو پار کر دیتے ہیں، اور پھر جا کے شرک کرتے ہیں. تو اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں. لیکن جب انہوں نے خالص اللہ کو زمینی سہاروں کے ٹوٹنے پر بلایا، اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ رد کر دے. یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. یہ عظیم الشان ہتھیار جو آپ نے دیا ہے، ہمیں بھی اپنی رحمت سے اسے استعمال کرنے والوں میں شامل فرما کے ہماری دنیا شاندار اور آخرت بہترین بنا دے، اور ہمیں اس عظیم ہتھیار، مبارک ہتھیار،
बेदाम और निहायत कीमती हथियार को खूब खूब इस्तेमाल करने और अपने कुंभों को इस पर लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।